اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظہور ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور سب سے خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ دجال کون ہے؟ دجال کس کی اولاد سے ہوگا؟ اور دجال کہاں ہے؟ کب نکلے گا؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخر کار خدائی کا دعوی کرے گا۔ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال 2 قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے۔ ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے وہ دجال ہے۔ بڑا دجال صرف ایک ہے جو خدائی کا دعوی کرے گا۔ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسا پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلودہ ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی۔ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ خوش سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلاوطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قلت کے علاوہ علمی و روحانی قحط بھی برپا ہو جائے گی۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ذوق پیدا ہو جائے گا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ شیطان کی طرح اللہ تعالیٰ نے دجال کو بھی قوانین قدرت میں سے چند چیزوں سے نوازا ہے۔ جب وہ نمودار ہوگا تو اس کے ساتھ مصنوعی جنت اور دوزخ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں دجال کے متعلق ایسی خبر نہ دوں جو کسی نبی نے آج تک اپنی قوم کو نہیں بتائی؟ بے شک وہ کانا ہے اور اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کو بھی لائے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کہے گا وہ آگ ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ دراصل جنت ہوگی۔ میں تمہیں اس سے خبردار کرتا ہوں جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے، لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو ٹھنڈا پانی دکھائی دے گا وہ جلانے والی آگ ہوگی۔ تو تم میں سے جو کوئی اس کے زمانے میں ہو تو اسے اس میں گرانا چاہیے جہاں آگ ہو، کیونکہ وہ انتہائی شیرین اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دجال ایک قوم کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گی، تو وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا تو وہ پانی برسانے لگے گا، پھر وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائے گی۔ شام کے وقت میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تن دودھ سے بہت بڑے ہوئے اور ان کی کولیں پھیلی ہوئی ہوگی۔
پھر دجال ایک اور قوم کے پاس جائے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی بات کو ٹھکرا دیں گے۔ وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ قحط کا شکار ہو جائے گی، ان کے مال مویشی میں کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ وہ ویران زمین کے پاس سے گزرے گا تو اس سے کہے گا کہ اپنے خزانے باہر نکال، چنانچہ ویران زمین وہ خزانے نکال کر اس کے پیچھے اس طرح لگ جائے گی جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہے۔ پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا اور تلوار کے وار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ وہ دونوں ٹکڑے اس قدر فاصلے پر کر دیے جائیں گے جس قدر تیر مارنے والے اور نشانے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ دجال مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوگا، مکہ مکرمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا۔ مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا، جس وجہ سے وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوگا، یہاں بھی فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا۔ دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے کمزور ایمان والے گھبرا کر مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں ایک اللہ والے کا دجال سے مناظرہ کرے گا، دجال انہیں قتل کر دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ وہ کہے گا اب تو تیری دجال ہونے کا پکا یقین ہو گیا ہے۔ دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر نہیں کر سکے گا۔ یہاں سے دجال شام کے لیے روانہ ہوں گے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اہل عرب کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن عرب بہت کم ہوں گے اور تقریباً سبھی عربی بیت المقدس میں ہوں گے۔ ان کا امام ایک نیک آدمی ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ ان کا امام انہیں صبح کے نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے گا کہ اچانک اسی صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے۔ ان کا امام الٹے پاؤں پیچھے ہٹے گا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے کاندھوں کے درمیان کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے فرمائیں گی، آپ ہی نماز پڑھائیے کیونکہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے۔ ان کا امام انہیں نماز پڑھائے گا۔ جب وہ فارغ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھولو، دروازہ کھولا جائے گا تو آگے دجال موجود ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، ہر ایک کے پاس مزین تلوار اور سبز چادر ہوگی۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح کرنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے، چنانچہ وہ فرار ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تو مجھ سے بھاگ کر میری ضرب سے بچ نہیں سکتا۔ پھر آپ اسے لط شہر کے مشرقی دروازے پر جا کر پکڑیں گی اور قتل کر دیں گے۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے گا اور یہودیوں کے درخت ارقد کے علاوہ اپنی پیدا کردہ ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرما دے گا۔ پھر یہودی جس چیز کے آڑ میں بھی چھپے ہوں گے وہ چیز آواز لگائے گا، اے اللہ کے مسلمان بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میری امت میں انصاف کرنے والا جج اور عادل امام ہوگا۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو ذبح کر دیں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، صدقہ لینا بند کر دیں گے، کسی بکری یا اونٹ کی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، آپس کی ناراضگی اور دشمنی ختم ہو جائے گی، زہریلے جانور کا زہر نہیں رہے گا، حتیٰ کہ اگر ایک بچہ سام کے منہ میں ہاتھ ڈال دے گا تو سام اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور بچی شیر کو بھگا دے گی، وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ بھیڑیا بکریوں میں ایسے رہے گا جیسے ریوڑ میں کتا ہوتا ہے۔ زمین امن سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے۔ سب لوگ متحد ہوں گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، جنگ نابود ہو جائے گی، قریش سے حکومت چھن جائے گی، زمین چاندی کے تال کی طرح ہو جائے گی، اس کی پیداوار حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی پیداوار کی طرح ہو جائے گی۔ انگور کا ایک خشک یا ایک انار کئی افراد کے لیے کافی ہوگا۔ بیل زیادہ مال کے بدلے اور گھوڑا چند درہم میں مل جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا سستا کیوں ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جنگ کے لیے سواری نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا بیل کیوں مہنگا ہوگا؟ فرمایا ساری زمین پر کاشتکاری کی جائے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تشہد سے فارغ ہو جاؤ تو 4 چیزوں سے پناہ مانگو، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے، اور مسیح دجال کے شر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نمازوں میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہوئے سنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی اس وقت لطف ایک چھوٹا سا غیر اہم گاؤں تھا۔ اس وقت کسی کے وہم گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یہ شہر بین الاقوامی شہرت اختیار کرے گا۔ اسرائیلی حکومت اس شہر پر خصوصی توجہ دیتی ہے۔ یہاں ایک بین الاقوامی جدید ہوائی اڈہ بھی ہے جس کا ایک ٹرمینل جدید ترین سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے، اور 1999 میں قائم ہونے والے اس ٹرمینل کو ابھی تک نہیں کھولا گیا۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ جب اس کا مسیح الدجال دنیا میں آئے گا تو پوری دنیا کو یہودی بنا دے گا، لیکن اگر بقول مسلمانوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اس کی جان کو کوئی خطرہ محسوس ہوا تو اسے پوری طور پر اس جدید ٹرمینل سے تیز ترین جہاز میں سوار کروا کر ہم درہ یورپی یا امریکی شہر بھیج دیا جائے گا۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ثابت کر دیا جائے گا کہ یہودی کا یہ مقدس مسیح کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اپنے بدترین انجام سے دوچار ہوگا اور اس کی مددگار شیطانی قوتیں ناکام و نامراد ہو جائے گی۔